جی اسٹوڈنٹ، ہم آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہیں ریپروڈکشن تولید کے نظام کو، تولید کے عمل کو کہتے ہیں ریپروڈکشن از اے پروسیس ان وچ لیونگ آرگینزم پروڈیوس ینگ ون آف دیئر اون کائنڈ۔ ریپروڈکشن ایک تولید کا عمل ہے جس میں جاندار اپنے ہی جیسے نئے جانداروں کو پیدا کرتے ہیں۔ There are two types of reproduction: sexual reproduction and sexual reproduction. Sexual reproduction میں اور ایک sexual reproduction میں جو ڈفرینس ہے وہ بائی ڈیفینیشن ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک sexual reproduction new organism are formed from vegetative parts of the organism. نئے جاندار جو ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے ویجیٹیٹیو یا جاندار کے جو ویجیٹیٹیو پارٹس ہیں یا نان سیکچول پارٹ ہیں اس سے بنتے ہیں۔ جو کہ سیکچول ریپروڈکشن ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں نئے جاندار جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی گیمیٹ کی فرٹیلائزیشن سے بنتے ہیں۔ جو ریپروڈکٹیو سیل ہوتے ہیں انہیں ہم گیمیٹس کہتے ہیں۔ میل آرگینزم کے گیمیٹس جو ہوتے ہیں سپرم ہوتے ہیں، اور فیمیل جو ہے آرگینزم اس کے ریپروڈکٹیو سیل کو ہم کہتے ہیں ایگ یا اووا، پلورل اووا، سنگل اووم، اسی طریقے سے ایگ یا ایگس۔ تو جب یہ ریپروڈکٹیو سیل گیمیٹ آپس میں ملتے ہیں، ان کے ملنے کے پروسیس کو ہم کہتے ہیں فرٹیلائزیشن۔ فرٹیلائزیشن کی بدولت پھر زائگوٹ بنتا ہے اور پھر اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، اس سے نئے آرگینزم تشکیل پاتے ہیں۔ یہ ہے سیکشول ریپروڈکشن۔ ہمارے رائٹ سائڈ پر ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ موجود ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں اے سیکشول ریپروڈکشن پروڈیوس آرگینزم آئیڈینٹیکل ٹو دیئر پیرنٹ کالڈ کلونز۔ غیر جنسی تولید جو ہوتی ہے اے سیکشول ریپروڈکشن، اس میں جاندار جو پیدا ہوتے ہیں بعض کا تو وہ اپنے والدین سے بہت زیادہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں۔ ایسے جانداروں کو جو اپنے والدین سے بہت زیادہ مشابہت رکھیں، ہو بہو ویسے ہوں، آئیڈینٹیکل ہوں، انہیں ہم کہتے ہیں کلون۔ وائل سیکشول ریپروڈکشن کریٹ نیو ویرائٹیز، جبکہ جو سیکشول ریپروڈکشن ہے اس میں نئی طرح کی ورائٹیز پیدا آتی ہیں۔ پیدا ہونے والے جانداروں میں اپنے والدین کی نسبت یا اپنے آبا و اجداد کی نسبت، اپنے فور فادر کی نسبت، اپنے انسیسٹر کی نسبت کیا ہوتی ہیں؟ مختلف طرح کی ورائٹیز ان میں آئی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ فارم میں، ان کے رنگ و روپ میں، ان کی شکل و صورت میں، ان کے جناب جو ہے نا عادات میں، بیہیویئر میں۔ اس طریقے سے وہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکشول ریپروڈکشن کا ایڈوانٹیجز ذرا کچھ اور ہیں اور ایک سیکشول ریپروڈکشن کے ایڈوانٹیجز اور ہیں۔ تو نیکسٹ ٹاپک ریپروڈکشن کے اندر ہے ویجیٹیٹیو پروپیگیشن۔ ویجیٹیٹیو پروپیگیشن ایک سیکشول ریپروڈکشن کی ٹائپ ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ پلانٹس میں ہم نیو پلانٹ کیسے بنا سکتے ہیں وایا ویجیٹیٹیو پروپیگیشن پروسیس، کہ بیج کے استعمال کے علاوہ، بیج نہیں استعمال کرنا، تو پلانٹ جو ہمارے پاس ہے ایک اڈلٹ پلانٹ، اس کے سٹیم سے، اس کے لیف سے ہم کیسے نئے پلانٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو نئے پلانٹ پیدا کرنے کا جو پروسیس ہے ادر دین سیڈ، دس از کالڈ ویجیٹیٹیو پروپیگیشن۔ تو دیر آر ایکچولی ٹائپس، ٹیوبر ہے، رنر ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بلب ہے، کٹنگ ہے، پلانٹلیٹس ہیں۔ تو یہ ٹاپک ہوں گے، ان ٹاپک کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اس میں ٹیوبر، آلو، پوٹیٹو ٹیوبر جو ہوتا ہے، آلو کی کاشت جو کی جاتی ہے وسیع پیمانے پہ ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ ایک سیکشول میتھڈ سے ہوتی ہے، ویجیٹیٹیو پروپیگیشن سے ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک آلو جو پرانا ہو جائے رکھا ہوا، بعض کا اس میں نا بڑ بن جاتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں آ گئی، آئی بڑ جنہیں کہتے ہیں۔ اس بڑ کے کٹے ہوئے حصوں کو فارمر جو ہوتا ہے کسان، وہ مٹی میں اگاتا ہے اپنی کیاری میں، اپنے گملوں میں یا اپنے کھیتوں میں۔ اس بڑ سے پھر نیا پوٹیٹو پلانٹ
جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو ٹیوبر کیا چیز ہے اور ٹیوبر کے حوالے سے پوائنٹ کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے. جی ٹیوبر جو ہے نا اٹ از اے سولن انڈر گراؤنڈ اسٹیم. ٹیوبر جو ہے یہ آلو جو ہے بیسیکلی یہ سوجی ہوئی سولن فارم ہے, سویلنگ والی فارم میں زیر زمین انڈر گراؤنڈ اسٹیم تنا ہے. ایچ بڈ کین بی کٹ. تو آپ پوٹیٹو کے اس ٹیوبر پوٹیٹو والے فوٹوگراف میں دیکھ رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ, بڈ نظر آ رہا ہے اور یہ بڈ جو ہے نا ابھی گرو نہیں کر رہا جس پہ لیبلنگ کی ہوئی ہے بڈ کی, جبکہ جو اوپر والے یہ بڈ ہیں 3 یہ گرو کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں. اس سے جناب جو ہے نا اس کی روٹ لائک اسٹرکچر بھی نکل رہی ہیں لیکن یہ روٹ نہیں ہوتی اسٹیج پہ. تو ایچ بڈ کین بی کٹ, ہر بڈ کو اس پوٹیٹو سے کاٹا جا سکتا ہے. اینڈ پلانٹیڈ ٹو گرو ان ٹو اے نیو پوٹیٹو پلانٹ. اور اس کو پھر ہم کٹے ہوئے حصے کو پوٹیٹو کے جس پہ یہ بڈ موجود ہے, جس پہ یہ آنکھ موجود ہے, اس کو ہم جو ہے نا تیار شدہ مٹی میں گملے میں یا کسی جناب جو ہے نا اور جگہ پہ اس کو ہم پلانٹ کر سکتے ہیں تاکہ اسے نیا پوٹیٹو پلانٹ جو ہے نا حاصل ہو جائے. تو ڈو یو نو ڈیئر اسٹوڈنٹ بڈ از اے اسمال سویلنگ. بڈ جو ہے چھوٹا سا ابھار ہے, سویلنگ ہے, جیسے ہمارے کوئی دانہ نکل آتا ہے جسم پہ, کوئی پھنسی نکل آتی ہے, اس طرح کا یہ جو ہے نا سویلنگ ہے. دیٹ کین گرو ان ٹو نیو برانچز. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس برڈ سے نیو برانچز بھی نکل گئی ہیں, لیو اور فلاور. اس برڈ سے نئی برانچیں بن جاتی ہیں, پتے بن جاتے ہیں, پھول بن جاتے ہیں. ان ویجیٹیٹو پروپیگیشن روٹس اینڈ شوٹ گرو فرام برڈس. نیو پلانٹ آر فارم بائی دیز برڈس. تو یہ تھا اباؤٹ دا ٹیوبر. رنر جو ہوتے ہیں یہ بھی انڈر گراؤنڈ زیر زمین پھیلتے رہتے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں رنر, کہ اصل میں زمین کے اندر اندر یہ دوڑتے رہتے ہیں, گرو کرتے رہتے ہیں. تو رنر آر پلانٹ اسٹیم. یہ پلانٹ کی اسٹیم ہوتی ہیں جو کہ گرو کرتی ہیں along دا گراؤنڈ, زمین کے ساتھ ساتھ یہ نشو و نما پاتی رہتی ہیں. یہ کیا ہے؟ پلانٹ کی اسٹیم ہے, انہیں ہم کہتے ہیں رنر. جیسا کہ فار ایگزامپل ڈیئر اسٹوڈنٹ اسٹرابری بہت امیزنگ انٹرسٹنگ پلانٹ ہے, اس کے فروٹ کو آپ بہت شوق سے کھاتے بھی ہیں اور اب تو کئی ورائٹی میں یہ اسٹرابری اویلیبل ہے. نیو اسٹرابری پلانٹ گرو فرام دی بڈ. نیو اسٹرابری کے پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ ان بڈ کے ساتھ ہی گرو کرتے ہیں along دا رنر. جیسا کہ فوٹوگراف میں آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹ پلانٹ جو ہے نا اسٹرابری کا وہ گملے میں دکھایا ہوا ہے. یہ گملہ ہے, پاٹ ہے, اس پہ جو ہے نا یہ اسٹرابری پلانٹ لگا ہوا ہے, مدر پلانٹ ہے. اس کی ایک سٹیم جو ہے نا وہ بڑھتے بڑھتے زمین میں آ گئی اور پھر آپ دیکھیں گے جو سٹیم نیچے کی طرف زمین کی طرف آئی رنر بن گئی. اس سے پھر جو ہے نا ایک اور پلانٹ وہ پروڈیوس ہو گیا, ڈاٹر پلانٹ. اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاٹر پلانٹ ہے, جبکہ اس کی روٹ جو ہے نا وہ زمین میں بن گئی ہیں, زمین میں چلی گئی ہیں, اور یہ پارٹ اس کا یہاں پر آ گیا ایریل. پھر اس کا جو ہے نا اس ڈاٹر پلانٹ سے ایک اور سٹیم along دا گراؤنڈ وہ بڑی ہے, گرو کی ہے, اس کو بھی رنر کہا, اور اس سے پھر ایک اور ڈاٹر پلانٹ جو ہے نا وہ پروڈیوس ہو رہا ہے. تو دیٹ از دا رنر آف اسٹرابری. اسٹرابری بھی اس طرح جو ہے رن کرتی ہے. اسی طریقے سے پودینے کو بھی آپ دیکھتے ہیں, پودینہ بھی اسی طریقے سے گرو کرتا ہے. جی اسٹوڈنٹ یہ تھا اباؤٹ دس. تو کلون کی ڈیفینیشن بھی ہم نے دیکھ لی. تو ٹیچر جو ہے نا آپ کو یہ بتائیں گے بھی کلاس میں بھی کہ کلون آر جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل آرگینزم. کلون جو ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیکل آرگینزم ہوتے ہیں, اپنے والدین سے بالکل جینیٹیکلی ملتے جلتے ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے یہ پیدا ہوتے ہیں کلون, اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں کلوننگ. یہ ویجیٹیٹو پروپیگیشن ہے, ایسیکشل پروڈکشن ہے. تو نیچرل کلون بھی پیدا ہوتے ہیں فصلوں میں, جیسا کہ کوئکلی, ایزلی اور لو کاسٹ ان کی ہوتی ہے ود لیس واٹر ریکوائرمنٹ. آج کل ایگریکلچر بہت ترقی کر گئی ہے, جس کی وجہ سے پلانٹ سے بھی نئے کلون بنائے جا رہے ہیں. ان کو پیدا کرنا, پروڈیوس کرنا بہت کوئکلی یعنی ریپڈ پروسیس ہے, آسانی سے ہو جاتے ہیں, کم قیمت آتی ہے, کم پانی چاہیے ہوتا ہے. تو دس از دی اباؤٹ کلوننگ پروسیس. جی اسٹوڈنٹ, now we are watching at this page. The page is
51 پیج اینڈ 52 کے بعد ہم آ گئے ہیں. 52 میں آپ دیکھ رہے ہیں 2 ٹاپک ہیں ہمارے پاس، بلب اینڈ کٹنگ. پھر پلانٹ لینڈ بھی پڑھیں گے. تو بلب سے مراد وہ بلب نہیں جو ہم روشنی حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا لگاتے ہیں اپنے بلب ہولڈر میں، بلکہ بلب سے مراد وہ پلانٹ ہیں جن کی شیپ بلب سے ملتی جلتی ہوتی ہے، لائٹ بلب سے. تو آپ بلب کے سامنے جس فوٹوگراف کو دیکھ رہے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں انین، پیاز. تو بلب از اے ٹائپ آف این انڈر گراؤنڈ اسٹیم ود تھک فلیشی لیو دیٹ اسٹور فوڈ. بلب کیا ہے بچوں؟ بلب جو ہے ویورز یہ انڈر گراؤنڈ اسٹیم ہے. یہ بھی زیر زمین گرو کرنے والی ایک اسٹیم ہے ود تھک فلیشی لیو. اس کے لیو ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، وہ موٹے ہوتے ہیں، تھک ہوتے ہیں، اور اس میں رس بھرا ہوتا ہے، ارک ہوتا ہے، ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. دیٹ اسٹور فوڈ، اور اس میں خوراک بھی ذخیرہ ہوئی ہوتی ہے. اٹ پروڈیوس اسمالر برڈ وچ گرو انٹو نیو پلانٹ. تو یہ جو بلب ہیں اس کے بھی چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا برڈ بنتے ہیں، ان برڈ سے پھر نئے پلانٹ بن جاتے ہیں. اگر ہم بیٹا یہ کریں کہ ایک پیاز لے لیں، ہمیں پریکٹیکل ایکٹیویٹی بھی کریں گے، اور اس پیاز کو جو ہے نا ایک تیار شدہ سولوشن جو ہوتا ہے شوگر کا، سالٹ کا، اس میں اگر ہم اس کو اس طرح رکھیں کہ اس کی جناب جو ہے نا یہ جو پارٹ ہے جہاں پر آپ کو یہ گرین سے برانچز چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، تو یہیں سے جو ہے نا اس کی روٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں. دیٹ از کال گروئنگ روٹس. تو یہ وہ اس کا ایگزیلری برڈ پارٹس ہے جہاں سے یہ اس کی نئی روٹس کی شروعات ہوتی ہے. اس طریقے سے بھی ہم جو ہے نا نئے آنین پلانٹ لے سکتے ہیں. کٹنگ، جس سے ہم کہتے ہیں قلم کاری، کلمے بنانا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس پروسیس کے اندر جو کہ ویجیٹیٹو پروپگیشن کا ایک پروسیس ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیزائرڈ پلانٹ ہیں، جو وانٹڈ پلانٹ ہیں سلیکٹڈ، اس کی ہم شاخ کاٹ لیتے ہیں اور اس کو کسی دوسری جگہ پہ کسی دوسرے گملے میں لگا دیتے ہیں. پہلے سے تیار شدہ گملہ ہوتا ہے، اس کی مٹی بھی تیار کی ہوئی ہوتی ہے، اس میں جناب اس کو جو ہے نا کھرپے کی مدد سے پلف کیا ہوتا ہے مالی نے، اور اس میں پانی بھی دیا ہوتا ہے، کھاد بھی ڈالی ہوتی ہے جو کہ منرل پرووائڈ کرے گی. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک پلانٹ کی جو ہے نا اس کی شاخ کاٹ کے لگا دیتے ہیں قلم کی شکل میں. قلم تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو کہ تختی لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس کا ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ ٹیپرنگ ہوتا ہے، اس کو طرح ترچھا کاٹا ہوتا ہے. وہ اس کی طرح کی یہ شاخیں جو کاٹی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کٹنگ. تو اس میں گلاب کا پودا جو ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ بہت اچھی ایگزامپل ہے. روز پلانٹ سے کٹنگ جو ہے نا، یہ گارڈنر جو ہوتے ہیں، مالی باغبان، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک گلاب کا پودا ہے، اس کی شاخیں کاٹ لیتے ہیں قلم کی شکل میں، اور وہ جناب جو ہے نا دوسرے گملے میں لگا دیتے ہیں، یا پولیتھین میں مٹی کے لیے ہوتے ہیں انہوں نے سیمپل، اس میں اس قلم کو لگا دیتے ہیں، اور اس سے جناب جو ہے نا پھر تھوڑے ہی دنوں بعد اس شاخ جو لگائی ہے، جو قلم لگائی ہے، اس سے جناب جو ہے نا گروتھ شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر اس میں بڈ بنتے ہیں. ان بڈ سے پھر جو ہے نا شوٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں، شاخیں بنتی ہیں، جبکہ قلم کا حصہ جو زمین کے اندر ہوتا ہے، مٹی میں ہوتا ہے، اس سے روٹ بننا شروع ہو جاتی ہے. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. تو وی ول آلسو پرفارم دس ایکٹیویٹی ان دی لیب ود دی ہیلپ آف آور گارڈنر. روٹ اینڈ لیف کٹنگ کین آلسو بی گرون. پلانٹلیٹس، چھوٹے پودے، ننے پودے. اس میں بیٹا جو ہے نا آپ ایک اور لاسٹ ٹاپک دیکھ رہے ہیں ویجیٹیٹو پروپگیشن میں، دیٹ از کال پلانٹ لیٹس. پلانٹ لیٹس میں جو آپ ایک پلانٹ دیکھ رہے ہیں، اس پلانٹ کا نام کیا ہے جی؟ اسے ہم کہتے ہیں برایو فائلم. اردو زبان میں اسے ہم کہتے ہیں پتھر چٹ، یعنی کہ یہ وہ پودا ہے جو کہ سٹون وغیرہ کے ساتھ امبیڈڈ فارم میں بھی گرو کر سکتا ہے. اس برایو فائلم کے لیف نظر آ رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو، اور لیف کے اگر آپ کنارے دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا
اسپیشل اسٹرکچر نظر آتے ہیں، کہتے ہیں لیف ناچز. لیف ناچز جو ہوتی ہیں اس سے پھر جو ہے نا اس پتے کے حصے ٹوٹ کے نیچے گرتے ہیں زمین میں، اور وہ کام کرتے ہیں ایک بیج کے طور پہ. اس سے پھر نئے برایوفائلم پلانٹ گرو کرنا شروع کر جاتے ہیں. تو یہ ویری انٹرسٹنگ ہے کہ پلانٹ میں یہ اگزامپل ہے جس میں نئے پلانٹ بنتے ہیں. کس پارٹ سے؟ لیف سے بنتے ہیں. سکولنٹ پلانٹ. سکولنٹ پلانٹ بیٹا ہم ان پلانٹ کو کہتے ہیں جن کے پتے یا ان کی جو تنا ہے، ان کی جو شاخیں ہیں، ان میں وافر مقدار میں، زیادہ مقدار میں موجود ہو واٹر along with the dissolved sugar salt، تو اسے ہم سکولنٹ کہتے ہیں. جیسا کہ برایوفائلم ہے، اسی طریقے سے ایک ڈیزرٹ پلانٹ ہوتا ہے کیکٹس، اس کا اسٹیم بھی جو ہے نا سیکولنٹ کے طور پہ اسٹیم کے طور پہ کام کرتا ہے. تو یہ برایوفائلم بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں برڈس اس کے بنے ہوئے ہیں کناروں پہ، اس کے ایٹ دی مارجن آف دیئر لیف، برایوفائلم کے لیف پہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا بنے ہوئے ہیں، برڈس بنے ہوئے ہیں. تو ایچ برڈ ڈیولپ انٹو نیو پلانٹ. تو آپ دیکھیں سے جو ہے نا پھر ایک برڈ سے ایک نیا پلانٹ بنتا ہے. خاص طور پہ یہ خود بخود ٹوٹ کے نیچے گرتے رہتے ہیں لیف کے برڈس، اور وہ پھر جب مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہاں سے پھر نئے پلانٹس برایوفائلم کے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آخر میں بیٹا بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہے. اس کے بعد ہمارا یہ ٹاپک ہو جائے گا اختتام پذیر. اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. برایوفائلم جس کو ہم پتھر چٹ بھی کہتے ہیں یا زخم حیات بھی کہتے ہیں، بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا زخم حیات، لیو آر اپلائیڈ آن دا اسکن ٹو ٹریٹ وانڈ بوائل اینڈ انسیکٹ بائٹ. تو اس برایوفائلم کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو ہم زخموں پہ لگا دیتے ہیں علاج کے طور پہ، یا کہیں پر گرم پانی گر گیا ہو ہمارے جسم کے حصے پہ ہلکا پھلکا سا، وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں، یا کسی انسیکٹ نے کاٹ دیا ہو تو اس حصے پہ بھی لگا کر ہم اس کے اثرات کو نیوٹرلائز کر لیتے ہیں، ٹھیک کر لیتے ہیں. تو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ اس کی میڈیسنل امپورٹنس آپ نے جانی کہ کیسے جناب برایوفائلم جو ہے نا اس پوائنٹ آف ویو سے یہ استعمال ہوتا ہے. ایک ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے بچوں جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پلانٹ کے پارٹ کو یوز کر سکتے ہیں. کچھ انفارمیشن ایسے بھی آتی ہیں اسٹوڈنٹ کے بعض افراد کا کہنا ہے ناٹ کنفرم، آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ برایوفائلم کے لیف کو اگر جو ہے نا نہار میں استعمال کیا جائے تو کڈنی سٹون کو بھی آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکتا ہے. تو یو کین آسک فرام ڈفرینٹ سورسز کہ ویدر اٹ از ٹرو اور ناٹ. یہ تھے ہمارے ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کے ٹاپک. ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھے ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کی ڈیفینیشن، اس کی میتھڈ، ٹائپس، ٹیوبر، رنر، دین بلب، کٹنگ، پلانٹلیٹس. تو اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ ہوگا لائف سائیکل آف سلیکٹڈ اینیمل. ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور پھر جناب ان کو پڑھنے کے بعد ہم اس یونٹ کے کی پوائنٹ پڑھیں گے. یہ یونٹ جو ہے اتنا بڑا یونٹ نہیں ہے، چھوٹا سا یونٹ ہے اور بہت انٹرسٹنگ یونٹ ہے. پریکٹیکل ایکٹیویٹی بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی ہم پرفارم کریں گے انشاءاللہ تعالی.